باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للحاسدین والمعاندین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عشیرتک الاقربین صلوات پڑھیں آل محمد کی حاضرین، ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی محفل میں کیونکہ مخصوصی ہے مولا امیر کائنات کی، اس حوالے سے تھوڑا آل محمد کا ذکر اور مولا امیر المومنین کا کردار، یہ جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آواز قدرت، آواز رب العزت ہو رہی ہے، اے میرا حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، آ میرا محبوب اپنے قریبیوں کو بلا اور ان تک دعوت اسلام پہنچا، ان کو اسلام کی دعوت دے۔ اسلام کی تاریخ میں ایک پہلی دعوت بلائی گئی، پہلا جلسہ ہوا اسلام کی تاریخ میں۔ سب سے پہلا جلسہ کہاں ہوا؟ اس جلسے کا بانی کیا تھا؟ اس دعوت کا کیا نام لکھا گیا؟ سب سے پہلا اسلام کا جلسہ وہ ابو طالب کے گھر میں ہوا، اور اس جلسے کا خطیب اللہ کا نبی تھا، اور جلسے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانے والا علی ابن ابی طالب تھا، اور دعوت کا نام جو اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہوئی، اس کا نام دعوت ذو العشیرہ لکھا گیا، جو پہلی اسلام کی دعوت، دعوت ذو العشیرہ، جہاں سے اسلام کی ابتدا ہو رہی تھی، جس گھر سے لوگوں تک دین پہنچایا جا رہا تھا، جس گھر سے لوگوں تک توحید پہنچائی جا رہی تھی، وہ گھر تھا جناب ابو طالب کا۔ اس کا مطلب پتہ چل گیا کہ ابو طالب کا گھر ایسا گھر ہے جس گھر سے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی، آمنہ کا لال، در یتیم عبداللہ، محبوب الہی، سلطان الانبیاء، جس گھر سے اسلام کی پہلی دعوت کا انتظام کرے، اس گھر کے مالک کا نام ابو طالب ہے۔ بولو نا جن کو سمجھ آ رہی، گھر کا مالک ابو طالب، اس کا مطلب جس کے گھر سے اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، جس کے گھر سے لوگوں تک دین پہنچ رہا ہے، تو لوگوں نے نعوذ باللہ کہا ابو طالب کافر تھا، ابو طالب کافر تھا۔ تو ذرا یہ تو سوچو نا، نبیوں کا نبی، زہرا کا بابا، روح کعبہ، سلطان کائنات نبی، فخر موجودات نبی، شفیع المذنبین نبی، جس گھر سے لوگوں کو دین دے وہ گھر ابو طالب کا ہے، پھر ابو طالب بے دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کا مطلب جناب ابو طالب مومن تھے، بلکہ کل ایمان کے بھی باپ کا نام ہے جناب ابراہیم۔ کل ایمان کے جو باپ ہے
ان کا نام جناب ابو تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی، جی آقا، جتنے بھی اپنے خاندان کے افراد ہیں، خاندان بنی ہاشم، خاندان قریش، جتنے بھی چچا کی اولاد ہے، یا علی ان کو بلا کے لا۔ یہ دعوت ذو العشیرہ پہلی اسلام کی دعوت ہے۔ اس دعوت پہ بلانے والا عمران کا لخت جگر علی ہے، انتظام کرنے والا ابو طالب ہے، خطیب محمد رسول اللہ ہے۔ یا علی جتنی بھی چچا کی اولاد ہے جمع کر کے لے کے آؤ۔ اس خاندان کے جتنے بھی افراد آئے، کم از کم 40 افراد جمع ہو گئے تھے جناب ابو طالب کے گھر میں۔ یا علی، جی آقا، کھانے کا اہتمام کرو۔ کھانے میں کیا تھا؟ 1 ران بکرے کی، دودھ کا پیالہ، سیر سوا سیر انڈا تھا۔ 1 ران بکرے کی 40 عرب والے لوگ تھے، 40 افراد عرب والے تھے۔ 1 ران بکرے کی، سوا سیر انڈا، 1 دودھ کا پیالہ، جب سارے کے سارے آ گئے نا جناب ابو طالب کی حویلی میں، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ پہلے ان کو کھانا کھلایا گیا۔ جب یہ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد اسلام پہنچانا چاہتے تھے، لوگوں تک دین پہنچانا چاہتے تھے۔ اس مجمع میں ابو لہب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو لہب بول کے کہنے لگا بھرے مجمع میں، ایوہ الناس، لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ بڑا جادوگر ہے۔ 1 ران بکرے کی سارے کے سارے کھا گئے، پھر بھی راشن بچ گیا۔ بولو نے جن کو سمجھ آ رہے پورے والا، 1 ران بکرے کی، عرب والیاں دا تو ناچتا ہی اٹھتا بچہ ہوں۔ 1 ران بکرے کی سارے کھا گئے، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ 1 دودھ کا پیالہ سارے پی گئے، پھر بھی بچ گیا۔ سوا سیر انڈا سارے کھانا کھا گئے، پھر بھی بچ گیا۔ ابو لہب بولا اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ بڑا جادوگر ہے۔ مجمع منتشر ہو گیا، لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے حبیب نے کہا یا علی، تمام لوگوں کو جمع کرو۔ سارے لوگ آ گئے، کہا کھانے کا انتظام کیا جائے۔ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جب کھانے کا اہتمام ہو گیا، یا علی آج پھر پہلے کھانا کھلاؤ، آج پھر پہلے کھانا کھلاؤ۔ پہلے کھانا کھلایا گیا حسب دستور۔ اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے، دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے خطبہ پڑھنا چاہتے ہیں بڑے مجمع میں۔ پھر ابو لہب بول کے کہنے لگا اس کی باتوں میں نہ آنا، بڑا جادوگر ہے۔ تھوڑا سا راشن تھا، سارے کھا گئے، پھر بھی بچ گیا۔ جب ابو لہب دوسرے دن بولا، پھر اٹھا ہے ابو طالب علی کا باپ۔ تو جو ہے یہ نہیں آپ کی، کوئی غور فرما رہے ہو کہ نہیں؟ جب دوسرے دن کون بولا؟ ابو لہب۔ مقابلے میں کون آیا؟ ابو طالب۔ اجوی مولویوں نے پتہ نہیں لگا بھئی سامنے مشرک ہے، کافر ہے، ابو لہب کہنے لگا بڑا جادوگر، اس کی باتوں میں نہ آنا، چلو اٹھو چلتے ہیں۔ ابو طالب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہا عقیل بیٹا جی بابا دروازے بند کر دے۔ جعفر بیٹا جی بابا اندر سے تلوار لے آ۔ جناب ابو طالب نے دروازے بند کروا دیے، ہاتھ میں تلوار پکڑ لی، اور جناب ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے کہا او ابو لہب، جس بات سے تیرا تعلق ہی نہیں بولتا ہی کیوں ہے؟ چپ کر کے بیٹھ جا۔ اللہ یار جن کو سمجھ آ رہی ہے، کوئی سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ یا علی، جس بات سے تیرا کوئی تعلق ہی نہیں، اے گل سمجھی دے، جس بات سے تیرا کوئی تعلق ہی نہیں، مجلس سے تعلق ہے مومنین کا۔ مولا میرے کائنات کی مجلس ہو رہی ہے نا، مجلس میں مومن نہیں آئے گا، فضل الرحمان کی پارٹی کا بندہ تو نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب جناب ابو طالب نے
پہلی دعوت پہ، دعوت ذل عشیرہ پہ، جہاں سے دین کی نشر و اشاعت ہو رہی تھی، پہلی پیغمبر کی دعوت پہ ابو لہب نے گستاخی کی، ابو طالب نے دفاع رسول کیا، ابو طالب نے دفاع رسالت کیا، ابو طالب نے دفاع دین کیا، ابو طالب نے اسلام کا دفاع کر کے یہ بتا دیا اسلام کے دشمن ابو لہب جیسے ہوتے ہیں، اسلام کے دفاع کرنے والے ابو طالب جیسے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، اب بھی اگر مولویوں کی سمجھ میں ابو طالب نہ آئے تو پھر آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ علی کے باپ کا نام بھی جناب ابو طالب ہے، جو علی کا بھی باپ ہے۔ علی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کا باپ کیا سمجھ آئے گا؟ جو میں نے تاریخ میں پڑھا، کتاب کا نام ہے سیرت امیر المومنین، اپنے دور کے بہت بڑے شیعہ ملت کے قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین اعلی مقامہ، جس کے دور میں ایک آمر نے تبدیلی شیعہ نصاب میں تبدیلی کرنا چاہی تھی۔ جو ذرا زیادہ عمر کے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، جو چھوٹے بچے ان کو نہیں پتا، جنہوں نے مفتی صاحب کا دور دیکھا اور جو اس دور میں آمر تھا، ضروری تو نہیں ہوتا نہ لے آ جائے اس حق میں وقت پر، جو اس دور میں آمر تھا جنرل، اس نے شیعہ نصاب میں تبدیلی، جو اسکولوں میں نصاب پڑھایا جاتا، تبدیلی کرنا چاہیے، جس طرح اس حکومت کے بھی دور میں بھی علیہ السلام کی جگہ رضی اللہ آ گیا۔ اس دور کے آمر کے خلاف جو ٹکرایا ہے وہ ہے مفتی جعفر حسین۔ مفتی جعفر حسین نے پوری قوم کو اکٹھا کر کے ایوان ہاؤس پہ قبضہ کر کے یہ بتا دیا تو ہمارے مذہب میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے منہ پہ تماچا مار کے یزید وقت کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شیعہ قوم کے نصاب میں، شیعہ قوم کے مذہب میں تو گڑبڑ نہیں کر سکتا، ابھی حیدری زندہ ہے۔ یہ تھا مفتی جعفر حسین۔ اس کی کتاب لکھی سیرت امیر المومنین، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب جناب ابو طالب نے کہا بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ بیٹھا کیسے؟ گھٹنے اوپر ہیں، سارے گھٹنوں میں۔ ابو لہب وہ بیٹھن دا انداز برے اڑے، ابو لہب بڑے مجمع میں گھٹنے اوپر، سارے گھٹنوں میں دے کے بیٹھ گیا۔ ابو طالب نے کہا بھتیجا اٹھ کے کھڑا ہو، جو پہنچانا چاہتے ہو، جو پہنچانا چاہتے ہو پہنچاؤ، میں جانوں اور ابو لہب جانے، جو پہنچانا چاہتے۔ اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دعوت ذل عشیرہ بھئی، پہلی اسلام کی دعوت۔ اللہ کے نبی نے بڑا طویل خطبہ سنایا۔ خطبہ پڑھ کے اللہ کے نبی نے کہا ایوہ الناس، اے لوگو، ایوکم تم میں سے کون ہے؟ میں مشن اسلام لے کے چلنے لگا ہوں، اسلام کا مشن پہنچانے لگا ہوں۔ تم میں سے بڑے مجمع میں کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ کون ہے جو میرا ناصر بنے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ سارے کے ساروں کے سارے کے ساروں کے سار جھک گئے۔ صاحب تاریخ نے لکھا ہے، اگر توجہ فرماؤ تو جملہ بہت بڑا ہے، سارے بڑے بڑوں کے ساتھ جھک گئے۔ ایک 13 سالہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا انا ناصروں کا یا نبی اللہ۔ جو ہے یا نہیں آپ کی؟ یا اللہ، یہ دا مطلب ہے بچیاں نے بھی پتا ہے کون کھلوتا سی۔ بڑے مجمع میں رسالت کا دفاع کرنے کے لیے کون کھڑا تھا؟ 13 سالہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انا ناصروں کا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ میں تیری نصرت کروں گا، مشن اسلام لے کے چلنا تیرا کام،
نصرت اسلام کرنا مجھ ابو طالب کے بیٹے کا کام۔ یا نبی اللہ، میں اس بڑے مجمع میں یہ وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد مشن اسلام لے کے آپ چلیں گے، نصرت میں کروں گا، مدد میں کروں گا۔ یا نبی اللہ، میں علی اس قریش کے بڑے مجمع میں وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد جس کافر نے میری آنکھ اٹھائی، آنکھ سلامت نہیں رہے گی، جس نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ میں علی وعدہ کرتا ہوں۔ اچھا بھی بڑے بڑے بیٹھے تھے، کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ بڑے بڑے بیٹھے تھے، کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ تو 13 سالہ ابھی بچہ ہے۔ یہ تو بڑے شوق نہ لکھ دیتا نا، بچیاں چوں فلاں ایمان لے آیا تو بزرگاں چوں، ایتھے کسی نے یاد ہی نہیں جتنے پہلی اسلام کی دعوت دیتی جا رہی۔ کوئی توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ کسی کو یاد نہیں، سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ تو ابھی بچہ ہے، تیری عمر ہی کیا ہے، تو کیا نصرت رسول کرے گا، تو کیا رسول کی نصرت کرے گا، تو کیا مدد رسول کرے گا؟ ابھی تو 13 سالہ ہے۔ بڑے مجمع میں کسی بزرگ نے، بولو یار جن کو سمجھ آ رہی، کسی بزرگ نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ یا علی ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ اس کا مطلب ہے سارے قریش والے، ہاشمی خاندان والے اتنا تو جانتے تھے بے شک بچہ ہے، وعدہ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ جو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، جب خطبہ سنایا، امیر کائنات نے وعدہ کیا، علی کا پاک نبی کے ساتھ دعوت ذوالعشیرہ پہ وعدہ ہو گیا۔ آج کے بعد جس نے میلی آنکھ اٹھائی آنکھ سلامت نہیں رہے گی، جس نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ علی نے وعدہ کیا پیغمبر کے ساتھ، احد سے لے کر خیبر تک وعدہ نبھایا علی نے۔ اگر کوئی صاحب ذوق بیٹھے ہو تو پھر میں جملہ سناؤں آپ کو۔ عہد وعدہ کیا نا علی علیہ السلام نے پاک نبی کے ساتھ دعوت ذوالعشیرہ سے، شب ہجرت 100 کے وعدہ نبھایا، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں لڑ کے، ذوالفقار کا صدقہ اتار کے پیغمبر کا وعدہ پورا کر دیا۔ علی نے تو وعدہ پورا کر دیا۔ پیغمبر نے بڑے مجمع میں اعلان کیا، قریش والوں یاد رکھو، دعوت ذوالعشیرہ پہ ہی علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تھا۔ غدیر قوم کے مکمل اعلان ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے قریشو یاد رکھو، آج کے بعد یہی میرا بھائی میرا وزیر ہے، یہی میرا جانشین ہے، اب سوچنے کا مقام ہے۔ بورے والا لوگوں، علی نے جو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر خیبر تک وعدہ پورا کیا، وعدہ نبھایا، نصرت رسول کی، اسلام کی دفاع کی خاطر جنگیں لڑی، کیا اللہ کے نبی نے بھی کوئی وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے، آج علی نے وعدہ کیا تھا اپنے گھر میں، قریش کے مجمع میں 40 افراد تھے، آمنہ کے لال نے وعدہ کیا میدان میں، خم غدیر کا میدان تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، پرانے شتر کا ممبر بنایا گیا، پرانے شتر پہ ممبر بنا کے اللہ کے نبی رحمت کل ممبر پہ تشریف لے گئی، کہا این علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب کو پاس بلایا، پہلو میں بٹھایا، بازو پکڑ کے بلند کیا، 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اللہ کے نبی نے کہا، علی نے دعوت ذوالعشیرہ پہ وعدہ کیا تھا، اور میں آج وعدے کی تکمیل کر رہا ہوں۔ او حاجیوں سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹائم ہے تو خالی کیا ہوا؟ وعدہ پورا کیا۔ اس دعوت کے بعد نا، دعوت ذوالعشیرہ کے بعد
اللہ کے نبی اگلے دن مکہ کے بازار میں آئے، کیونکہ مشن لوگوں تک پہنچانا تھا نا، مشن اسلام۔ آمنہ کے لال نے مکہ کی گلیوں میں کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ مکہ کی سرزمین پہ یہی کلم، اے مکہ والو قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، فلاح پا جاؤ گے۔ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ جو پڑھتا جائے گا سیدھا جنت جاتا جائے گا۔ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا نا وہ سیدھا جنت جنتی ہے۔ میں آمنہ کا لال اتھارٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی آئے مکہ کے بازار میں، کافروں نے سوچا اب کیا کیا جائے، تو جو ہے یہ نہیں، کافروں نے سوچی سمجھی سکیم کے مطابق اب کیا کیا جائے۔ تلوار سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ ابو طالب کے بازو ہیں، اولاد ابو طالب ہیں۔ علمی مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، خود کل علم ہے، خود علم کا شہر ہے، آگے باب العلم ہے۔ نہ تلوار سے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ علمی مناظرہ کر سکتے ہیں۔ کافروں نے سوچا کیا کیا جائے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا۔ کال جابر یتیم عبداللہ آمنہ کا لال مکہ کے بازار میں آئے، کہے قولوا لا الہ الا اللہ، تم نے پتھر مارنے ہیں۔ کافرہ ماں نے بچوں کو سمجھایا ہوا تھا، کافروں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہوا تھا۔ کل جب آمنہ کا لال بازار میں آئے تم نے پتھر مارنے ہیں، اللہ کا نبی بازار میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کافرہ لوگوں کے بچوں نے پتھر مارے، اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو کے واپس آئے۔ جب شام کو گھر میں واپس آئے تو اللہ کے نبی آ کے بیٹھ گئے، جناب ابو طالب کی نگاہ پڑی، دیکھا چہرے پہ کوئی چوٹیں ہیں، پیشانی پہ چوٹوں کے نشان ہیں، اللہ کے نبی زخمی ہیں۔ اللہ کے نبی آ کے بیٹھ گئے، سامنے ابو طالب بیٹھے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجا محمد یہ چوٹیں کہاں سے آئیں، یہ زخمی کیسے ہو گئے؟ اس وقت آمنہ کے لال نے کہا چچا کافروں کے بچوں نے پتھر مارے ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے سر اٹھا، کافروں کے پاس بچے ہیں تو میرے پاس بچہ علی نہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، سر اٹھا، اگر کافروں کے پاس بچے ہیں تو میرے پاس وہ بچہ ہے جو تیری عزت کرتا ہے۔ یا علی، ہائے ہائے، یا علی، جی بابا ادھر آؤ، کل جب تیرا بھائی مکے کے بازار میں جائے نا، اکیلے نہ چھوڑنا، ساتھ جانا، دفاع رسالت کرنا، دفاع رسول کرنا۔ اگلا دن آیا، آگے آگے والشمس وضحاہا والا، پیچھے والقمر اذا تلاہا والا، آگے آگے شمس نبوت جا رہا ہے، پیچھے پیچھے بلا فضل قمر امامت جا رہا ہے، آگے سلطان الانبیاء، پیچھے سلطان الاولیاء، آگے محمد رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ، آگے روح کعبہ، پیچھے مولود کعبہ۔ جب بازار میں داخلہ ہوا نا مکہ کے بازار میں، کافروں کے بچے سامنے آئے، انہوں نے پتھر ہاتھوں میں لیے تھے، انہوں نے آج دیکھا کہ اکیلا رسول نہیں، آج علی بھی ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی ہمت کر کے پتھر ایسے نکالا، پھینکنا چاہا۔ علامہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ مقاموں کے جملے جو انہوں نے سیرت امیر المومنین میں لکھے، انہوں نے کہا علی نے کافر کے بچے کو موقع ہی نہیں دیا کہ اللہ کے نبی کی توہین کر سکے۔ علی مولا جلدی سے آگے گئے، کافر کے بچے کو اٹھایا، اوپر پھینکا، ابھی پہلا آ رہا تھا دوسرے کو پھینکا، دوسرا آ رہا تھا تیسرے کو پھینکا، چوتھا آ رہا تھا پانچویں کو پھینکا، ایک جا رہا تھا دوسرا آ رہا تھا۔ مکہ کے بازار میں علی مولا نے کافروں کے بچوں کو اوپر نیچے پھینک رہے تھے، جس طرح بچہ گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو بچہ نیچے آتا
یہ دوستو ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج رات پردیس میں یتیم ہو گئی ہیں جناب زینب و کلثوم، بڑا نقصان ہوا ہے۔ جو وصی مصطفیٰ تھا اس کے سر پہ ضرب لگی۔ عزیزانو، کائنات کی شہزادی، امیر کائنات کی بیٹیاں، یہ شام میں ام المصائب بی بی کے حرم میں شام کے عالم دین نے مجلس پڑھی تھی۔ زائرین داڑے مار کے رو رہے تھے۔ جب دمشق کے عالم دین نے یہ مجلس پڑھی، یہی بازار تھا جہاں پہ آئی ہیں علی کی بیٹیاں۔ اتنا اس بازار میں رش تھا، آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے مارتے تھے۔ شام کے عالم دین نے جب مصائب پڑھا نا، پیچھے والے دھکے مارتے تھے۔ اچانک ایسا وقت آیا، علی کی لاڈلی شام کے بازار میں گر پڑی۔ گرنے والی بھی کہتی تھی، اٹھانے والا بھی کہتی تھی۔ اٹھانے والا زیادہ مجبور تھا، سید سجاد، گلے میں بھاری توق تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ جب علی کی بیٹی شام کے بازار میں گری نا، عزادارو علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کا جملہ، 5 لاکھ بدماش اس بی بی کا تماشا شام کے بازار میں دیکھنے کے لیے آ گئے، جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا۔ شام کا بازار بڑا تنگ تھا، 5 لاکھ شرابیوں کا ہجوم تھا۔ اچانک علی کی بیٹی جب شام کے بازار میں گری نا، تو کہا کیا کیا جائے، شمر تادیانہ لے کے اس مقام پہ آیا جہاں امام سجاد تھے۔ امام سجاد کی پشت پہ تادیانہ مار کے کہا، یہ نجف نہیں، یہ کوفہ نہیں، تیرے باپے کی یہ شاہی نہیں، آج پھوپھی سے کہہ اٹھ کے پیدل بازار عبور کرے۔ عزادارو کیا ماحول تھا شام کا، علی کی بیٹیاں تھیں، آگے ناچنے والے ناچ رہے تھے، تبال تبل بجا رہے تھے، آگے آگے جھومر ڈال رہے تھے۔ عزادارو بڑی مشکل سے بی بی شام کے دربار میں پہنچی۔ جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا نا، یزید کی بیوی جس کا نام ہندہ ہے، صاحب کتاب میں لکھا ہے کہ ہندہ کی نوکرانی محل کے اندر داخل ہوئی، کہا آقا زادی عجیب رنگ کے قیدی آئے ہیں، تماشا دیکھنے نہیں چلو گی؟ ہندہ نے کہا مدینے میں جب میں نے علی کی بیٹیوں کے برتن دھوئے ہیں، علی کی بیٹی نے کہا تھا ہندہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، کہا یہ عجیب رنگ کے قیدی ہیں، کچھ سرنوں کے نیزوں پر سوار ہیں، ایک بیمار ہے جس کے گلے میں بھاری توق ہے۔ عزادارو ہندہ کی نوکرانی نے کرسی اٹھائی، شاہانہ لباس میں، فاخرہ لباس میں ہندہ شام کے دربار میں داخل ہوئی۔ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی دونوں بہنیں، جناب زینب و کلثوم۔ ہندہ کو آتے ہوئے دیکھا نا جناب ام کلثوم نے، جناب ام کلثوم کہتے بہن زینب یہ وہ نہیں آ رہی جو کل تک ہمارے برتن دھوتی تھی، آج عجیب قسمت ہے، یہ شہزادی ہے، ہم قیدن ہیں۔ قریب آئی، عجیب قسمت علی کی بیٹی کی، زمین پر علی کی بیٹی بیٹھی، ہندہ کی نوکرانی نے کرسی وہاں رکھی جہاں علی کی بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہندہ کرسی پہ، شہزادی خاک پہ۔ عزادارو اجازت دو، 2-4 سوال ہیں بس زحمت تمام۔ آج کی رات ماتم کی رات ہے نا، اجڑ گئی ہیں علی کی بیٹیاں، پردیس میں علی کی بیٹیوں نے ماتم کیا، آپ وطن میں بیٹھ کے رو رہے ہیں مظلومے کے غموں کو۔ کرسی پہ ہندہ نے پہلا سوال کیا، وہ کہتا تجھے تیری قید کا واسطہ بتا کس شہر کے رہنے والی؟
عمر مسیح بی بی نے کہا من ایت بلاد الرسول، میں مدینہ کے رہنے والی ہوں۔ ہندہ پریشان ہوگی، کہنے لگی مدینہ کافی بڑا ہے، بتا محلہ کون سا ہے؟ بی بی نے کہا محلہ بنی ہاشم۔ ہندہ نے کہا محلہ بھی کافی بڑا ہے، اس محلے میں تیرا گھر کہاں ہے؟ علی کی بیٹی کہتی ہے جب روضہ رسول کا سایہ ڈلتا ہے نا میرے گھر میں آتا ہے۔ ہندہ نے کہا میرا پہلا سوال ہے، تجھے تیری قید کا واسطہ، اگر تو مدینے کے رہنے والی ہے بتا تعرفین علی ابن ابی طالب، اگر تو مدینے کی رہنے والی کہتا تجھے تیری قید کا واسطہ، بتا تو علی ابن ابی طالب کو جانتی ہے؟ بی بی نے کہا جس طرح میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ اس نے دوسرا سوال کیا تعرفین حسین ابن علی، اگر تو مدینے کی رہنے والی بتا تو علی کے بیٹے حسین کو جانتی ہے؟ عزادار و حضرت بردی نگاہوں سے ام المسیح بی بی نے اس دشت میں دیکھا جہاں بھائی کا کٹا ہوا سار تھا، سار کی طرف دیکھ کے کہا ہندہ جس طرح میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ ہندہ نے تیسرا سوال کیا تعرفین علی ابن الحسین، کیا تو میرے پیر سجاد کو جانتی ہے؟ بی بی نے کہا جس طرح میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ ہندہ نے کرسی چھوڑی، دربار کا ماحول تھا، قریب آ کے کان کے ساتھ منہ لگا کے آخری سوال کیا، کہا بی بی بتا اگر تو علی کو جانتی ہے، حسین کو جانتی ہے، سید سجاد کو جانتی ہے، تعرفین زینب بنت امیر المومنین، تو علی کی بڑی بیٹی زینب کو جانتی ہے؟ بی بی نے کہا ہندہ میرے سر سے پریشان بال ہٹا، جب بال ہٹائے کہا ہندہ پہچان میں ہی تیری آقا زادی زینب ہوں، اور دشت میں حسین کا سر کٹا ہوا ہے، وہ عباس کا سر ہے، یہ میرا بیمار بھتیجا ہے، اور ہم قیدی ہو کے اور تیرے دربار میں آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد